بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو متعدد امتیازات سے نوازا ہے، اور اب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیازات میں سے معراج کا سفر بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا معراج کروایا، کسی نبی، کسی پیغمبر، کسی رسول کو ایسا معراج نہیں کروایا۔ اللہ رب العزت نے کسی پیغمبر کو عرش پر نہیں بلایا۔ معراج کا سفر یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان امتیازات میں سے ایک امتیاز ہے، اور خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے، اور نبی علیہ السلام کے کمالات میں سے ایک منفرد کمال بھی ہے۔ اللہ نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا تو کیسا اہتمام کیا، انشاءاللہ آگے تفصیل خود آئے گی کہ اللہ نے جبریل امین کو بھیجا، میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، 70,000 فرشتے کو بھی بھیجا، براق سواری کو بھیجا، سونے کا ایک تال بھیجا گیا جس میں حکمت اور ایمان تھا، اور زمزم کا پانی بھی بھیجا گیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے بیت المقدس اور وہاں پر 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو جمع کیا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی امامت کروائی۔ ایسے شان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروایا۔ اور میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت نے جتنے نبی بھیجے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی معجزہ دیا ہے، اور نبی کا معجزہ یہ ان کی نبوت کی دلیل ہوا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار معجزات عطا فرمائے، علماء کرام نے ان پر مستقل کتابیں لکھی ہیں، لیکن اب صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 معجزے بے مثال ہیں، عظیم الشان ہیں۔ ایک قرآن کا معجزہ ہے، ایک معراج کا معجزہ ہے۔ تو معراج کا سفر یہ حضور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے۔ بعض لوگ معجزات کا انکار کرتے ہیں۔ معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ معجزہ کہتے ہیں کہ کوئی خرق عادت، خلاف عادت، عقل کے خلاف کوئی واقعہ رونما ہو جائے جو عقل سے بالاتر ہو، اسباب سے بالاتر ہو، اسباب کے اوپر موقوف نہ ہو۔ اگر یہ واقعہ کسی نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو جائے تو اس کو معجزہ کہتے ہیں، اور اگر یہ ایسا واقعہ خرق عادت، خلاف عادت واقعہ کسی ولی اللہ کے نیک بندے کے ہاتھ پہ ظاہر ہو جائے تو اس کو کرامت کہتے ہیں، اور اگر ایسا واقعہ کسی فاسق، فاجر، ملحد، کافر کے ہاتھ پہ ظاہر ہو جائے تو اس کو استدراج کہتے ہیں۔ اور نبی کا معجزہ ہو یا ولی کی کرامت ہو، اس کا فاعل کون ہوتا ہے؟ اللہ ہوتا ہے، کرنے والا اللہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح بعض لوگ جب ان معجزات کو دیکھتے ہیں تو وہ انکار کر دیتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی سیر، اتنے مختصر وقت میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کتنا لمبا سفر ہے، پھر وہاں سے 7 سماوات تک جانا اور رات واپس آنا، یہ تو عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ تو لوگوں نے انکار کر دیا۔ تو میرے محترم دوستو، معجزہ اسی کو کہا جاتا ہے جو انسان کے عقل سے بالاتر ہو، عقل میں نہ آئے۔ اصل میں کرنے والا کون ہوتا ہے؟ اللہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کا تذکرہ کیا تو آغاز بیان بھی بڑا عجیب کیا، ایسا آغاز بیان کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسری بعبدہ، جو رات لے گئی اپنے بندے کو، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اب سبحان، پاک ہے اللہ کی ذات، عجز سے، نقص سے، کمزوری سے، کمی سے، عیب سے پاک ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تمہاری نظر جانے والے کی طرف ہے، لیکن اللہ تعالیٰ
ہماری نظر کو لے جانے والے کی طرف مبذول کرانا چاہتے ہیں کہ لے جانے والا قادر ہے، طاقت والے ہے، پاور والے ہیں، ان کے لیے لے جانا کوئی مشکل نہیں۔ تو میرے محترم دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے شان کے ساتھ آسمانوں پہ بلایا، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، عرش تک بلایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا یہ بھی سمجھ لیجئے کہ یہ معراج کب پیش آیا، اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معراج کب کروایا، اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، لیکن اتنی بات پکی ہے کہ معراج کا جو سفر ہوا، یہ سیر جو اللہ نے کرائی اب صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے۔ اب ہجرت سے کتنی دیر پہلے؟ بعض کہتے ہیں 6 مہینے پہلے، بعض کہتے ہیں 8 مہینے، بعض کہتے ہیں 1 سال، 2 سال، 3 سال، 5 سال تک مختلف اقوال ہیں، لیکن اتنی بات پکی ہے کہ ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں۔ اور یہ بات بھی مسلم ہے کہ سفر طائف کے بعد اب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طائف کا سفر کیا، اس سفر کے بعد کسی مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معراج کروائی گئی، یعنی 10 نبوی کے بعد 11ویں نبوی میں کسی مہینے کے اندر کون سا مہینہ تھا، اس کے بارے میں بھی بعض قول ہے۔ بعض حضرات کی تحقیق یہ ہے، مورخین فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ تھا، بعض کہتے ہیں کہ شوال کا مہینہ، بعض کہتے ہیں ربیع الاول، بعض کہتے ہیں رجب کا مہینہ۔ زیادہ مشہور یہی ہے کہ رجب کا مہینہ اور 27 تاریخ تھی، لیکن اقوال یہ مختلف اقوال ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر کے 2 حصے ہیں، ایک حصہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور یہ سفر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو براق کے ذریعے کروایا گیا۔ سفر کا دوسرا حصہ مسجد اقصی سے 7 سماوات تک تھا۔ یہ سیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سیڑھی کے ذریعے طے کرایا گیا۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا جو سفر ہے اس کو اسراء کہتے ہیں، اور مسجد حرام سے 7 سماوات، مسجد بیت المقدس سے لے کر 7 سماوات تک کا جو سفر ہے اس کو معراج کہا جاتا ہے، اور کبھی مجازاً دونوں کو اسراء اور معراج بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن یہ 2 سفر ہے، ایک یعنی سفر کے 2 حصے ہیں۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے سفر کو اسراء کہا جاتا ہے، اور بیت المقدس سے لے کر آسمانوں تک کا جو سفر ہے اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ پہلا سفر یہ براق کے ذریعے کیا گیا، اور دوسرا جو سفر ہے یہ ایک جنت سے ایک سیڑھی لائی گئی، اس کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر لے جایا گیا۔ واقعہ مختصراً میں عرض کر دیتا ہوں۔ قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل میں معراج کے پہلے حصے کا ذکر ہے، اور سورۃ النجم کے اندر معراج کے دوسرے حصے کا ذکر ہے، اور تفصیلات وہ احادیث کے اندر بیان ہوئی، یعنی اس واقعے کی جو تفصیلات ہیں وہ احادیث کے اندر ہے۔ قرآن کریم میں اختصاراً پہلے حصے کا ذکر بنی اسرائیل کے اندر، اور دوسرے حصے کا ذکر وہ سورۃ النجم کے اندر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ام ہانی کے گھر میں آرام فرما رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر میں آرام فرما رہے تھے، نیم خوابی کی حالت تھی، اچانک چھت پٹی، یعنی جبریل آئے لیکن دروازے سے نہیں آئے بلکہ چھت کے راستے سے آئے، اور جبریل امین کے ساتھ میکائیل علیہ السلام بھی تھے اور فرشتے بھی تھے۔ یہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا، اور یہاں سے اٹھا کر ام ہانی کے گھر سے حتیم میں لے جایا گیا، اور حتیم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں پھر سو گیا، پھر یہاں سے جبریل امین مجھے لے کر بیر زمزم یعنی ساتھ جو زمزم کا کنواں ہے وہاں پر مجھے لے جایا گیا، اور وہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا، فشق صغرۃ نحرہ الی اسفل بطنہ، سینے کے ہڈی سے لے کر پیٹ کے نچلے حصے تک کا جو حصہ تھا اس کو چھاک کیا گیا، کھولا گیا، فاستخرج قلبہ فغسلہ 3 مرات، اندر سے دل کو نکالا گیا اور اس کو 3 مرتبہ زمزم کے پانی سے دھویا گیا۔ سینہ دل نکال کر سینے کو چاک کیا، دل کو باہر نکالا، اس کو زمزم کے پانی سے 3 مرتبہ دھویا گیا۔
حدیث کے اندر آتا ہے ثم اوتی بطست من ذهب ممتلیا حکمتا و ایمانا، پھر جنت سے ایک تال لایا گیا جو جبریل امین اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، وہ حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا تھا۔ فَأَفْرَغَهُ فِي صَدْرِهِ، اس کو آپ کے سینے میں ڈالا گیا، وَمَلَأَهُ حِلْمًا وَعِلْمًا وَيَقِينًا وَإِيمَانًا وَإِسْلَامًا، اور آپ کے سینے کو حلم سے، علم سے، ایمان سے، یقین سے اور اسلام سے بھر دیا گیا۔ ثم اطبقہ، پھر آپ کے سینے کو بند کر دیا گیا، یعنی جبریل امین ایک تال اپنے ساتھ لائے تھے جنت سے سونے کا، اس کے اندر حکمت اور ایمان تھا، حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا تھا۔ آپ کا سینہ چاک کیا گیا، زمزم کے پانی سے دھویا، پھر وہ حکمت اس کے اندر، اور روایتوں کے اندر آتا ہے کہ آپ کے شانوں پہ مہر نبوت لگائی گئی جو آپ کے خاتم النبیین ہونے کی نشانی تھی۔ پھر اس کے بعد ثم اوتی بالبراق مسرجا ملجما، پھر براق سواری لائی گئی جس پر زین بھی تھی اور لگام بھی، اور یہ براق یہ خچر سے بڑی اور خمار سے بڑی اور خچر سے چھوٹی، اتنی سواری تھی، اور اس کو براق اس لیے کہا جاتا ہے، براق یہ برق سے ہے، برق کا معنی ہوتا ہے بجلی، تیز سواری، کتنی تیز تھی، یضع حافرہ عند منتہا بصرہ، جہاں ان کی نظر پڑتی وہاں اس کے قدم پڑتے، جہاں اس کی نظر پڑتی وہاں اس کے قدم پڑتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم براق پہ سوار ہوا، اور یہ جو براق سواری تھی یہ اڑتی بھی تھی چلتی بھی تھی، اور روایتوں کے اندر آتا ہے ثم اذا اتى على جبل ارتفعت رجلاه واذا هبط ارتفعت يداه، جب یہ سواری کسی پہاڑ پر چڑھتی تو اس کے پچھلے پاؤں یہ اونچے ہو جاتے، اور جب کسی وادی میں نیچے اترتی تو اگلے ہاتھ یہ اونچے ہو جاتے، تاکہ کسی بلندی اور پستی میں جانے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کا دھچکا نہ لگے، یعنی جب پہاڑ پر چڑھتی تو پہاڑ تو اوپر ہوتا ہے تو نیچے والے پاؤں اونچے ہو جائے تاکہ یہ جو وہ ہے وہ برابر ہو جائے، اور جب نیچے اترتی تو اگلے پاؤں اونچے ہو جاتے تاکہ نبی علیہ السلام کو کسی طرح کوئی دھچکا نہ لگے۔ اور فرمایا لہو جناحان فخذیہ، اور اس براق کے دونوں جانب پر بھی تھے، اڑتی بھی تھی چلتی بھی تھی۔ اللہ قادر ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسی سواری بنائی کہ وہ اڑتی بھی تھی چلتی بھی تھی۔ اور روایتوں کے اندر آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ سوار ہونے لگے فاستصعب علیہ، تو یہ شوخی کرنے لگی، گھومنے لگی، تو جبریل امین نے کہا اسکن فما رکبک احد اکرم علی اللہ من محمد، کہ براق آج تک ایسا مکرم سوار تیرے اوپر سوار نہیں ہوا، آج تک ایسا مکرم سوار تیرے اوپر سوار نہیں ہوا۔ تو حدیث کے اندر آتا ہے فرفض عرقا، براق شرم سے پسینہ پسینہ ہو گئے، اور پھر جبریل نے ایک روایت کے اندر آپ کے ردیف بنے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم براق پہ سوار ہوئے، پیچھے جبریل امین بیٹھے، اور ایک روایت کے مطابق جبریل نے لگام پکڑا اور آپ کا سفر مسجد حرام سے شروع ہوا، اور وہاں سے آپ بیت المقدس پہنچے۔ اب راستے میں بالاتفاق 4 واقعات پیش آئے، میں اختصاراً عرض کر دیتا ہوں، وقت کم ہے۔ یعنی مسجد حرام سے بیت المقدس تک کا جو سفر ہے اس میں بالاتفاق 4 واقعات پیش آئے۔ ایک واقعہ یہ پیش آیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم جا رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ ایسی آئی کہ جہاں پر کھجور کے بہت درخت تھے، تو جبریل نے مجھے کہا انزل فصلی ہا ہونا، آپ نیچے اتریے، یہاں پر 2 رکعت نماز پڑھیے۔ میں اتر کر میں نے 2 رکعت نماز پڑھی، اب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو پھر جبریل نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے جہاں آپ نے نماز پڑھی، تو میں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم یہ کون سی جگہ ہے، تو جبریل نے کہا کہ یہ مدینہ طیبہ ہے، الیہ المہاجرہ، جس کی طرف آپ ہجرت کریں گے، جس کی طرف آپ ہجرت کریں گے، یہ وہ جگہ ہے۔ پھر براق پہ سوار ہوئے، سفر شروع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک جگہ پر جبریل نے پھر کہا انزل فصلی ہا ہونا، نیچے اتریے، یہاں پر 2 رکعت نماز پڑھیے۔ میں نیچے اتر کر 2 رکعت نماز پڑھی، تو جبریل نے پھر مجھ سے پوچھا تجھے معلوم ہے آپ نے کہاں نماز پڑھی، تو میں نے کہا مجھے معلوم نہیں ہے، تو جبریل نے کہا صلیت
عند صلیت بمدین عند شجرت موسیٰ، آپ نے مدین میں نماز پڑھی جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا درخت تھا، یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی جو بستی تھی مدین، وہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر آگے چلے، پھر ایک اور جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، یہی واقعہ پیش آیا۔ جبریل نے کہا کہاں پڑھی؟ فرمایا مجھے نہیں معلوم، تو فرمایا آپ نے وہاں نماز پڑھی جہاں اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے تھے، طور سینا میں آپ نے نماز پڑھی۔ پھر چلے تو ایک اور جگہ پر آپ نے پھر 2 رکعت، جبریل نے کہا آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، پوچھا کہاں کون سی جگہ ہے؟ فرمایا مجھے نہیں معلوم، تو جبریل نے بتایا صلیت حیث ولد عیسیٰ، یہ وہ جگہ بیت اللحم حیث ولد عیسیٰ، یہ بیت اللحم ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، یعنی جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے وہاں بھی 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد بیت المقدس پہنچے ہیں، وہاں جب پہنچے تو جبریل امین نے براق سواری کو اسی حلقے کے ساتھ باندھا جہاں انبیاء علیہ السلام اپنی سواریوں کو باندھتے تھے۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جبریل امین نے ایک پتھر میں انگلی سے سوراخ کیا، انگلی ماری، اس میں سوراخ ہوا، اسی سوراخ سے اس براق سواری کو باندھا۔ اور پھر مسجد میں داخل ہوئے بیت المقدس میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 2 رکعت نماز پڑھی، جبریل امین نے بھی نماز پڑھی۔ اور یہاں جب پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش جتنے نبی تھے، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پر جمع کیا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے۔ اذان ہوئی، اقامت بھی کہی گئی، فقام صفوفا ينتظرون من يؤمهم، صفیں بنی، لیکن لوگ انتظار، انبیاء علیہ السلام انتظار کر رہے تھے کہ اب امامت کون کروائے گا، امام کون بنے گا۔ یہ تو پہلے آئے تھے یہ انبیاء، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں آئے۔ اخذ جبریل بید رسول اللہ، جبریل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا یا کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا تقدم فإنک امام الاولین والآخرین، آپ آگے بڑھیے، نماز پڑھائیے، اب امام الاولین اور آخرین ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت کی۔ اور بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ یہاں پر آسمان سے فرشتے بھی اترے تھے اور انہوں نے بھی نماز میں آپ کے پیچھے نماز پڑھی، اسی طرح اب امام الانس بھی بنے امام الکل۔ یہاں پر انبیاء علیہ السلام کو کیوں جمع کیا گیا، اس میں کیا حکمت تھی، وقت کم ہے میں عرض نہیں کروں گا، لیکن ایک حکمت یہاں پر انبیاء علیہ السلام کو اس لیے جمع کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں انبیاء علیہ السلام سے ایک عہد دیا تھا۔ سورہ آل عمران کے اندر اس کا تذکرہ ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عہد دیا تھا کہ میں تمہیں حکمت دوں گا، کتاب دوں گا، پھر میرے رسول آئے گا، تم نے ان کی تصدیق بھی کرنی، ان پر ایمان بھی لانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں انبیاء علیہ السلام کو جمع کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کی، وہ آپ کے مقتدی بنے۔ اللہ نے فرما دیا کہ میرے نبیوں، جس نبی کے بارے میں تم سے وعدہ لیا گیا تھا وہ یہی نبی ہے، رحمت للعالمین ہے، یہ وہی نبی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کیوں کروائی، اس کی ایک وجہ یہ ہے، کئی وجوہات اور حکمتیں ہیں لیکن وقت نہیں، میں ایک وجہ اس لیے تاکہ اس طرف اشارہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد، آپ کی شریعت کے بعد باقی پچھلی تمام شریعتیں منسوخ ہو گئی، اب قیامت تک ایک ہی شریعت کا راہ چلے گا، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت۔ اور بیت المقدس کے راستے سے یہ سفر کیوں ہوا، کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ ڈائریکٹ وہاں سے آسمانوں پر نبی علیہ السلام جاتے، اس کی کئی یہاں انبیاء علیہ السلام یہ بھی ہیں، لیکن اس کے علاوہ اس میں ایک حکمت یہ تھی کہ جو نبی کعبے کا امام تھا، یہاں آ کر بیت المقدس میں بھی وہ امام ہو، تاکہ اس کی عظمت کا اعلان ہو کہ یہ وہ نبی ہے جو امام القبلتین ہے۔ بیت المقدس بھی قبلہ ہے، خانہ کعبہ بھی قبلہ ہے، نبی علیہ السلام کی عظمت کی طرف اشارہ تھا کہ جو کعبہ کا امام ہے وہی بیت المقدس کا امام ہے۔ پھر میرے محترم دوستو، یہاں پر انبیاء علیہ السلام کی امامت کے بعد تمام انبیاء علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حمد بیان کی۔ اب ایک نبی کے حمد کو میں بیان کروں گا، وقت نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت داؤد علیہ السلام نے، سلیمان علیہ السلام نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، عیسیٰ علیہ السلام نے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور حمد بیان کی۔
آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم اسنا ربی ربہ وانا مسن ربی، ہر نبی نے اپنے انداز میں اللہ کی تعریف کی، اب میں اپنے انداز میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہوں۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف کی، کیا تعریف کی؟ فرمایا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے رحمت للعالمین بنایا، وکافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اور مجھے تمام انسانوں کی طرف نذیر اور بشیر بنا کر مبعوث فرمایا، وانزل الفرقان، اور مجھ پر کتاب اتاری، فیہ بیان لکل شیء، جس میں امور دین یعنی دین کی جتنی باتیں ہیں وہ سب اس کے اندر بیان کی گئی، اور فرمایا جعل امتی خیر امت اخرجت، میری امت کو بہترین امت بنایا، وجعل امتی وسطا، اور میری امت کو درمیانی امت وسط بنایا، ہم الاولین وہم الاخرون، میری امت اول بھی ہے آخر بھی ہے، یعنی اول کا مطلب آخر کا مطلب کیا ہے کہ آخر میں آئی لیکن مقام اور مرتبے میں سب امتوں سے آگے ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے میرے بوجھ کو ہلکا کیا، کم کیا، میرے ذکر کو بلند کیا، مجھے فاتح اور خاتم بنایا اور میرے ذکر کو بلند کیا۔ جب یہ تعریف کی تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان فضائل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت عطا فرمائی۔ پھر یہ سفر یہاں سے شروع ہوا، یہ تو پہلے حصہ یہاں مکمل ہوا، دوسرا سفر کا دوسرا حصہ یہاں سے شروع ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی طرف، یہاں سے آپ کے لیے ایک سیڑھی لائی گئی، روایتوں کے اندر آتا ہے اس کا نام رف تھا، ایک اس کے 10 زینے تھے، یعنی پوڑیاں یا 10 زینے تھے اس کے، 7 زینوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7 آسمانوں تک پہنچے، پہلے زینے سے پہلے آسمان تک، دوسرے سے دوسرے، تیسرے، چوتھے۔ پہلے آسمان پر جب پہنچے تو پہلے آسمان میں حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جبریل نے کہا ھذا ابوک فسلم علیہ، یہ تمہارے باپ آدم علیہ السلام ہے، ان کو سلام کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا۔ پھر دوسرے آسمان میں جب پہنچے تو وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور پھر تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور 5ویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے، اور 6ٹھے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، تو جبریل نے کہا ھذا ابوک، یہ تمہارے باپ ابراہیم ہے، فسلم علیہ، ان کو سلام کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور کہا مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح۔ ہر آسمان پر جب آپ نے سلام کیا ہے تو انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے ان کو خوش آمدید کہا، تو یہاں پر بھی ابراہیم علیہ السلام نے، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ان الجنت قیعان، کہ جنت یہ چھٹیل میدان ہے، غراسها سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ، کہ جنت یہ چھٹل میدان ہے، آپ نے امت کو کہہ دینا کہ اس کے جو پودے ہیں وہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ نے، جو دنیا میں جتنے یہ الفاظ ان کلمات کا ورد کرے گا اس کے لیے جنت کے اندر اتنے درخت لگیں گے۔ تو میرے محترم دوستو، 7 آسمان، پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المعمور تک پہنچے۔ بیت المعمور یہ خانہ کعبہ کے بالکل اوپر محاذات میں ایک جگہ ہے جہاں پر روزانہ 70,000 فرشتے آتے ہیں، طواف کرتے ہیں، اس کے بالکل عین محاذات میں، اور جو ایک دفعہ طواف کرے قیامت تک ان کی دوبارہ باری نہیں آتی۔ پھر بیت المعمور سے اب سدرۃ المنتہا، ایک بیری کا درخت ہے 7ویں آسمان پر، یہاں پر پہنچے، اور پھر وہاں سے ثم دنا فتدلی، اللہ تعالیٰ نے اپنے یعنی اتنا قریب کیا، فکان قاب قوسین او ادنی، اور اس دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی گئی، جنت کے مناظر دکھائے گئے، جہنم کے مناظر بھی دکھائے گئے، اور پھر اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، ہم کلام ہوئے، پھر تحفوں کا تبادلہ ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، 3 تحفے دیے کہ تمام زبانی عبادتیں، قولی عبادتیں یہ اللہ ہی کے لیے ہے، یہ اللہ آپ کے لیے ہے، تمام بدنی عبادتیں، جسمانی عبادتیں یہ اللہ ہی کے لیے ہے، اور تمام طیبات، تمام مالی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہے۔
تو اللہ کی رحمت جوش میں آئی، اور اللہ نے بھی 3 تحفے دیے، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ نبی اب پر سلامتی ہو، برکتیں ہو، رحمتیں ہو۔ جب حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اللہ کی رحمت متوجہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے اس امت کو بھی اس میں شامل کیا اور کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ، کہ مجھ پر بھی سلام ہو، لیکن جو میرے امت کے نیک لوگ ہیں، عباد الصالحین ہیں، ان پر بھی سلام ہو۔ تو میرے محترم دوستو، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا مانگ تو کیا مانگتا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ مجھ سے پہلے جتنے نبی گزرے ہیں اللہ قد کرمتہ، آپ نے ان کو کوئی نہ کوئی شرف دیا ہے۔ جعلت ابراہیم خلیلا، آپ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، وموسیٰ کلیما، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا، وَأَلَنْتَ لِدَاوُدَ الْحَدِيدَ، داؤد علیہ السلام کے لیے آپ نے لوہے کو نرم کیا، یہ ان کا معجزہ تھا۔ وَسَخَّرْتَ لِسُلَيْمَانَ الرِّيَاحَ، سلیمان علیہ السلام کے لیے آپ نے ہوا کو تابع بنایا، مسخر کیا، جنات کو بھی ان کے تابع بنایا۔ وَأَحْيَيْتَ لِعِيسَى الْمَوْتَى، اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آپ نے مردے زندہ کیے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، مردے کو کہتے تھے قم بإذن اللہ، تھا اللہ کے حکم سے مردہ زندہ ہو جاتا تھا۔ فَمَاذَا جَعَلْتَ لِي، اے اللہ میرے لیے کیا شرف باقی رکھا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا اَوَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتُكَ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ، اے میرے حبیب کیا میں نے تجھے ان تمام سے بہتر شرف نہیں دیا؟ اور وہ شرف کیا ہے؟ أَلَا أَنِّي أُذْكِرُ إِلَّا ذُكِرْتُ مَعِي، کہ میں نے تیرے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا ہے، جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا، جہاں میرا نام آئے گا وہاں تیرا نام آئے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمے میں بھی، اذان میں بھی، جہاں اللہ کا ذکر وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے 50 نماز بطور تحفہ دیے۔ واپسی پر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا ملا؟ تو فرمایا کہ 50 نمازیں۔ فرمایا جاؤ کم کرو، میری امت کے ذمہ 2 نمازیں تھیں، وہ نہ پڑھ سکی، تیری امت اور زیادہ کمزور ہے، وہ 50 نمازیں کیسے پڑھے گی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اللہ نے 5 نمازیں کم کر دی، 45 رہ گئی۔ پھر آئے تو فرمایا پھر جاؤ، اس طرح ہوتے ہوتے 5 نمازیں رہ گئی۔ جب 5 رہ گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا جاؤ کم کرو، یہ بھی نہیں پڑھ سکے گی۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استحیی ربی، مجھے اپنے رب سے حیا ہے، ایسا نہ ہو کہ سارے ہی ختم کروا دیں۔ تو یہ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیری امت جو ہے وہ پڑھے گی 5 نمازیں، لیکن میں 50 نمازوں کا ثواب دوں گا۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ تحفہ لے کر آئے امت کے پاس۔ اب درمیان میں، یہ تو میں نے اختصاراً واقعہ عرض کر دیا، اب درمیان میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر کے دوران بہت سے مناظر دکھائے گئے۔ اس میں اصل اس واقعہ میں ہمارے لیے عبرت وہ ہے، زکوٰۃ نہ دینے والوں کا کیا انجام ہوا، غیبت کرنے والوں کا کیا انجام تھا، بے نمازی کا کیا انجام تھا، زنا کرنے والوں کا کیا انجام تھا، جھوٹ بولنے والوں کا کیا انجام تھا، اور اسی طرح کسی پہ تہمت لگانا ان کا کیا انجام تھا، زکوٰۃ نہ دینے والوں کا کیا انجام تھا، ان کو کیا سزائیں دی جا رہی تھی۔ انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو آئندہ جمعہ، اور اس معراج میں کیا حکمتیں تھیں انشاءاللہ ان کے بارے میں عرض کروں۔ اللہ تعالیٰ نے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔